بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ماں باپ کی وہ غلطیاں بتاؤں گا جس کی وجہ سے بچے پریشان ہوتے ہیں اور پھر ماں باپ کو بھی پچھتانا پڑتا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب شرارت کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، تو ماں باپ غصے میں ایسے بد دعا کے جملے بول دیتے ہیں کہ مر جا، تیرا برا ہو۔ تو ایسی بد دعا ماں باپ اپنے اولاد کو نہ دیں، اس لیے کہ بعض قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے، پھر ماں باپ کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے کہ اپنے اولاد کو بد دعا نہ دو۔ یہ شیخ سدیس ہے جو حرم کے امام ہیں، ان کا واقعہ پیر ذوالفقار صاحب نے بیان کیا کہ شیخ سدیس صاحب نے خود یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مجھے اللہ نے جو یہاں تک پہنچایا، جو مجھے حرم کا اللہ نے امام بنایا، اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے کہ میں چھوٹا تھا تو بہت شرارت کرتا تھا، مستیاں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے گھر مہمان آئے، میری والدہ نے کھانا پکایا، سالن دال جو بھی پکائی، تو پھر میں نے جو سالن تھا اس میں مٹی ڈال دی۔ تو ظاہر بات ہے بعد میں والدہ کو پتہ چلا تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ تو غصے میں والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا جا، میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنائے۔ شیخ سدیس فرماتے ہیں کہ یہ میری والدہ کی دعا کی برکت ہے کہ میں حرم کا امام ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر بچے شرارت کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر بچوں کو دعا دے، اچھے کلمات کہے، ان کو سمجھائے، لیکن ان کو بد دعا نہ دے، جس کی وجہ سے بچے کو بھی پریشانی ہوگی اور ماں باپ کو بھی بعد میں پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے بچوں کو مغرب کے وقت تک گھر سے باہر نہ نکالیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو وقت ہے اس میں نہ نکالیں، یا کم سے کم مغرب جب آپ سورج غروب ہو جائے اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ 25 منٹ یا آدھا گھنٹے تک، جب تک اندھیرا نہ چھا جائے۔ بہتر تو یہ کہ عشاء تک نہ نکالیں، یا کم سے کم سورج جب غروب ہو جائے وہاں سے لے کر آدھے گھنٹے تک ان کو باہر نہ نکالیں، اس لیے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں شیاطین گھومتے ہیں۔ اب اگر بچے باہر ہوں گے تو یہ شیاطین ان کو تکلیف پہنچائیں گے، چونکہ اور علماء نے یہاں بات لکھی ہے کہ عام طور پر بچے پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، ناپاکی کی حالت میں ہے اور شیاطین تو وہاں رہتے ہی جہاں ناپاکی ہوتی ہے، تو پھر کئی شیاطین بچوں کو پریشان نہ کر لیں، اس لیے حدیث میں آپ نے اس سے منع فرمایا کہ اس وقت میں بچوں کو باہر نہ نکالیں۔ دوسری یہ بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم بچوں کی کوئی اچھی حرکت دیکھیں یا بچوں پر پیار آ جائے تو اس وقت ہم ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہہ دیں۔ بچے کی تعریف کر رہے ہیں، اس وقت ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہہ دیں، یہ کہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بچوں کو نظر نہیں لگے گی، ورنہ جب بچوں کو نظر لگتی ہے تو بچوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اور ان کے پیچھے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اگر بچوں کی تعریف کرنی ہے یا اسی طریقے سے ان کی کوئی حرکت اچھی لگی یا ان پر پیار آ گیا تو اس وقت ماشاء اللہ یا بارک اللہ کا جملہ کہہ دیں۔ اس کے علاوہ ہم جب بچوں کا نام رکھیں تو بچوں کا نام اچھا رکھیں، اس لیے کہ نام کا اثر ان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے اور جگہوں کے اچھے نام کو پسند کرتے تھے، اور بعض بچوں کے جن کے نام برے تھے، یعنی جس کا معنی صحیح نہیں تھا، آپ نے ان کا نام بھی بدلا ہے۔ ایک عورت کا نام آسیہ تھا، مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک عورت کا نام آسیہ عین سے تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، تو آپ نے نام بدلا اور آپ نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ جمیلہ کا مطلب خوبصورت، اچھی، تو آپ نے نام بدلا۔ تو نام کا زندگی پر اثر پڑتا ہے، اس لیے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ میرے ساتھ ہی ایک واقعہ پیش آیا، میں ایک جگہ جماعت میں تھا، یہ جے پور کے پاس ایک علاقہ ہے خونابرین کر کے، وہاں میں جماعت میں تھا، تو وہاں کسی نے یہ واقعہ سنایا اور وہ صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کا نام تھا ازلم۔ ازلم کا مطلب ہوتا ہے خوب ظلم کرنے والا۔ تو چونکہ جب ان کا نام ازلم تھا تو اس کا اثر ان کی زندگی میں تھا، وہ ماں باپ پر بھی ظلم کرتے تھے، اپنے بھائیوں کو بھی پریشان کرتے تھے۔ ماں باپ نے ایک مرتبہ کسی عالم صاحب کو کہا کہ بھئی میرے بیٹے کو سمجھاؤ، وہ مجھے اور ہمیں اور ہمارے بیٹوں کو پریشان کرتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام ازلم ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ اس کا نام بدل دو، ازلم کی جگہ اجمل کر دیا، مطلب اچھا، خوبصورت۔ تو جیسا ہی نام بدلا دوسرے دن سے ہی اس کی زندگی بدل گئی۔ تو یہ نام کا زندگی پر اثر پڑتا ہے، اس لیے بچوں کا نام اچھا رکھے۔
اسی طریقے سے بچوں کی شادی اور بچوں کا نکاح بھی اچھی جگہ کریں جو بچوں کے لیے مناسب ہو۔ اس کے علاوہ مختصر طور پر میں کچھ باتیں بتلا دیتا ہوں۔ بچوں کی تربیت کریں، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کو دیندار بنائیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو دنیا کی گرمی سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم کی گرمی سے بچائیں۔ اس کے لیے ہم ان کو دین سکھائیں، ان کی تربیت کریں۔ تربیت میں بھی ہمارے یہاں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں بچپن میں تو محبت میں تربیت کرتے نہیں، بعد میں جب غلط عادتیں جڑ پکڑ جاتی ہے پھر تربیت کرنے جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ بچپن سے ہی محبت سے تربیت کریں اور تربیت میں اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیں۔ بچہ ہے نا، وہ دیکھتا ہے ہم ہی کمپلیٹ رہے، ہم ہی اچھے عادتوں کے ساتھ رہے تو بچوں کے اندر بھی اچھی عادتیں منتقل ہوگی۔ اور پھر زیادہ بچوں پر سختی نہ کریں، مار جوڑ مارنا اور پیٹنا زیادہ یہ نہ ہو، بلکہ کبھی ضرورت پڑی ہلکا مار لیا، وہ بھی ضرورت ہو، ورنہ جہاں تک ہو سکے محبت سے اور پیار سے بچوں کو سمجھائیں۔ تو اس طریقے سے بچوں کا خیال رکھیں۔ اس طرح انشاءاللہ خیال رکھیں گے، بچے بھی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، ماں باپ بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔